السلام علیکم ورحمۃ یوٹیوب چینل۔ اب دوسری کیس پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ایک گھڑ سوار بدقسمتی سے راستے میں آ گیا۔ محرک کی بدحواسی سے گدھے کی دم گھوڑے کی آنکھ پر لگی، اس بے زبان کی آنکھ جاتی رہی۔ گھوڑے والا امیر بلخ کی کنیز کا والد تھا۔ اسے حقیقت حال معلوم ہوئی تو اس نے یہی مناسب خیال کیا کہ قاضی صاحب سے شکایت کی جائے۔ تماش بینوں کا ایک ہجوم ان کے پیچھے تھا۔ محرک پریشانی میں سر جھکائے چلا جا رہا ہے اور سوچ میں غرق تھا کہ رہائی کی ہر کوشش ایک نئی مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ قاضی نہ جانے کیا حکم لگائے۔ بچنے کی اب کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے گرد و پیش دیکھا، قریب ہی ایک باغ کی دیوار تھی۔ متوقع غنیمت جانتے ہوئے پھلانگ کر دوسری طرف کود گیا۔ بدقسمتی سے دیوار کے پیچھے ایک ضعیف شخص چار پائی پر لیٹا ہوا تھا۔ محرک اس کے پیٹ پر گرا اور وہ ضعیف تکلیف کی تکتاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ بوڑھے کے بیٹوں کو اطلاع ہوئی، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے محرک کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، چند دعوے دار پہلے موجود ہیں، تم بھی قاضی شہر کے سامنے پیش ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ قاضی صاحب کا ایک گماشتہ بھی ہجوم کے ہمراہ سائے کی طرح لگا ہوا تھا۔ تمام واقعات اس کے سامنے وقوع پذیر ہو رہے تھے۔ جب عدالت قریب آ گئی، اس گماشتے نے محرک سے کہا، چھٹکارا چاہتے ہو تو میرے ساتھ معاملہ طے کرو تاکہ میں عدالت میں جانے سے پہلے قاضی صاحب کو ہر بات سے آگاہ کر دوں گا۔ محرک نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مگر اتنے سارے جرائم سے کیسے نجات مل سکتی ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ گماشتے نے کہا، یہ بات مجھ پر چھوڑ دو، قاضی صاحب کے معاملات میں خوب جانتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کم از کم تاوان ادا کرنا پڑے اور تم بری بھی ہو جاؤ۔ محرک نے اپنی جان بچانے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی اور سرکاری گماشتے کی ہر ممکنہ خدمت بجا لانے کا وعدہ کیا۔ مدعی عدالت میں حاضر ہوئے اور یکے بعد دیگرے انہوں نے محرک کو مجرم گردانا۔ قاضی صاحب نے فرمایا، میں سب کے ساتھ انصاف کروں گا، ہر شخص باری باری اپنا اپنا دعویٰ پیش کرے۔ یاد رکھو، عدالت کی نگاہ میں جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے، مدعی اور مدعا ایک ہی مقام رکھتے ہیں۔ کوئی عدالت کو دھوکہ نہ دے اور ہر بات ٹھیک ٹھاک بیان کرے۔ سب سے پہلے شمعون نے قاضی کے سامنے وہ دستاویز پیش کر کے عرض کی، جناب، اس دستاویز کی روح سے محرک 1 سال بعد مجھے 600 روپے ادا کرنے کا پابند ہے۔ اگر یہ رقم مقررہ وقت پر نہ دے سکے تو ان کی ران سے 5 سیر گوشت قطع کیا جائے گا۔ 1 سال گزرنے کے بعد بار بار تقاضا کرنے کے باوجود یہ شخص رقم ادا نہیں کر رہا۔ حضور سے التجا ہے کہ معاہدے کی روشنی میں سائل کی داد رسی کی جائے۔ قاضی نے محرک سے پوچھا، کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے؟ محرک نے جواب دیا، جی ہاں، ایسا ہی معاہدہ ہوا تھا۔ چند لمحے کے توقف سے قاضی صاحب گویا ہوئے۔ اگرچہ یہ معاہدہ خلاف شرعی، خلاف اخلاق اور اہم کانا ہے، لیکن چونکہ بہمی رضامندی سے ہوا تھا، لہذا عدالت کا تقاضا ہے کہ انصاف کیا جائے اور اس میں کسی کی رد رعایت نہ ہو۔ پھر انہوں نے ایک چھری، ترازو اور 5 سیر کا باڈ منگوائے اور مدعی سے کہا، یہ لو چھری اور حسب معاہدہ محرک کا گوشت کاٹو، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ خون کا ایک قطرہ نہ گرے اور 5 سیر گوشت ایک ہی بار بدن سے جدا کیا جائے۔ اس میں رتی بھر کمی پیشی خلاف قانون اور خلاف معاہدہ ہے۔ اگر اس میں فرق آیا تو وہی سزا تم پر لاگو ہوگی۔ جناب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گوشت 5 سیر سے رتی بھر کم زیادہ نہ ہو اور ایسے قطع کیا جائے کہ خون تک نہ نکلے؟ قاضی نے کہا، دستاویز میں 5 سیر کا ذکر ہے اور اس کا مطلب پورا 5 سیر یعنی رتی بھر کم نہ زیادہ۔ اگر اس معاہدے اور ہمارے فیصلے سے روگردانی کرتے ہو تو پھر تاوان ادا کرو، کیونکہ تم نے ایک تو عدالت کا وقت ضائع کیا، دوسرے اس شخص کو بلا وجہ مقدمہ بازی میں ذلیل کیا۔
یہ کہہ کر قاضی نے سرکاری کارندوں کو حکم دیا کہ شمعون سے تاوان وصول کیا جائے۔ دعویٰ خارج کر کے یہودی پر حق زحمت 1500 روپے ڈالا گیا۔ اس میں سے 1000 محرق کو ملے، باقی سرکاری خزانے میں جمع ہوئے۔ اب مقتول بوڑھے کے 4 بیٹے روتے چلاتے عدالت میں پیش ہوئے اور عرض کی، جناب ہمارا والد بیمار تھا، اسے ہم نے باغ کی دیوار کے سائے میں چارپائی پر لٹایا ہوا تھا۔ یہ شخص نہ جانے کہاں سے ملک الموت بن کر وارد ہوا اور دیوار پر سے چھلانگ لگا کر ہمارے بوڑھے والد پر آ گرا اور یوں اس نے ہمیں بے پدر کر دیا۔ بیان سن کر قاضی صاحب کہنے لگے، تم نے ایک ضعیف اور بیمار کو باغ کی دیوار کے سائے میں لٹایا ہوا تھا، اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی؟ اس کا نتیجہ تو یہی نکلنا تھا۔ اچھا بتاؤ تمہارے والد کی عمر کتنی تھی؟ متوفی کے بڑے بیٹے نے کہا 72 سال۔ قاضی نے محرق سے دریافت کیا تمہاری عمر کتنی ہے؟ محرق نے جواب دیا 28۔ قاضی صاحب نے ہنکار بھرا اور پھر حکم لکھنا شروع کر دیا، قاتل مستحق قصاص ہے، قاتل کی عمر اس وقت 28 برس ہے اور مدعیوں پر لازم ہے کہ وہ اسے 44 برس اپنے پاس رکھیں۔ اس کی رہائش، خوراک، لباس اس وقت تک ان کے ذمے ہے جب تک وہ 72 برس کا نہ ہو جائے۔ جب قاتل اس عمر کو پہنچے تو اسے اسی دیوار کے نیچے لٹایا جائے جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ دیوار پر سے اسی طرح اس پر چھلانگ لگائی جائے تاکہ یہ شخص اپنے انجام کو پہنچے اور یوں میرے انصاف کا شہرا ہو۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔